ہو سکتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جنہوں نے خداوند تیری پرستش کے لیے تجھے جلال دینے کے لیے اپنے ہونٹوں کو کھولا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں یہ ساری ہم بخور کی مانت خداوند تیرے حضور قبول ہو اور تو اپنے آسمان کو کھول کر اپنی برکات اپنے پرستاروں پر نازل کر دے۔ ہماری حمایت کے لیے تیرے پاک روح القدس کا مسح مانگ لیتے ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے خادم کے لیے ڈاکٹر جوزف جان کے لیے جو آج پاک کلام کا مطالعہ کرواتے ہیں۔ خداوند تو اپنے بندہ کو پاک روح القدس کا مسح عطا کر تاکہ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے اس اسٹڈی کے وسیلہ سے ہم بڑی برکت کو حاصل کریں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند بیٹی فضا کے لیے جس کو خداوند تو نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ خداوند تو اپنی بیٹی کو اور زیادہ برکت دے، نفسوں کی ترتیب اور القدس کا مسح بخش دے تاکہ وہ خداوند تجھ میں بڑھتی جائے۔ تیرا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ، اس نیٹ کی بحالی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ خداوند تیری آواز کو تیرے خادم کے وسیلہ سے سنے، ہم سب کو بڑی برکت عطا کرنا۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آپ نے دعا میں رہنمائی کی۔ اور میرے عزیزو، ابھی ہم کلام سے پہلے ایک کورس گائیں گے، اور اگر ہو سکے تو دیکھیے خداوند کی حضوری ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک ہم جسمانی طور پر تو ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن خداوند کا روح القدس ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک کورس ہے جو میں آپ کے ساتھ مل کے گانا چاہتی ہوں خداوند کی حضوری میں۔ کلام سے پہلے روح کا بادل برسے آج، پیاس بجھا لے پیاس سے آج۔ روح کا بادل برسے آج، روح کا بادل برسے آج، پیاس بجھا لے پیاس بجھا لے پیاس آج، روح کا بادل برسے آج، روح کا بادل برسے آج، سخت دلوں کی سختی ٹوٹے، آب حیات کا چشمہ پھوٹے، سخت دلوں کی سختی ٹوٹے، آب حیات کا چشمہ پھوٹے، بھر لے اپنے بھر لے اپنے کاسے آج، روح کا بادل برسے آج، روح کا بادل برسے آج، پیار دریچے کھول دے سارے، دھل جائیں سب داغ ہمارے، پیار دریچے کھول دے سارے، دھل جائیں سب داغ ہمارے، پھوٹ
ہم پاسٹر جان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ڈاکٹر جوزف جان، ابھی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے ساتھ جو بھی خداوند نے ان کے دل میں کلام رکھا ہے روح القدس کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کریں، ہم سب تک شیئر کریں تاکہ ہم سب خداوند کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. ابھی کلام مقدس کے لیے چھوٹی سی دعا کے لیے میں بھائی البرٹ صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ چھوٹی سی دعا کریں. پیار سے بھرے ہو خدا زندہ آسمانی باپ، تیرے خادم کو خدا تیرے مخلوق کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. تیرا پاک روح خدا ان کی مدد کرے. آج جو بھی وہ اسٹڈی کراتے ہیں خدا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. اور خاص کر خدا تیری بیٹی کے لیے جو بھی آج میٹنگ کو برزائی کر رہی ہے خدا فیضا کے ساتھ ہو. خدا اپنی بچی کو بڑی برکت عطا فرما اور خدا اور اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. سب کے ساتھ ہو، ایک ایک پر تیری برکت چاہتے ہیں. ہماری دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے آمین. آمین آمین آمین. خداوند آسمانی باپ، اپنے آپ کو آپ کی حضوری میں پیش کرتا ہوں، نہ فخر سے، نہ زور سے، نہ طاقت سے، بلکہ اس ایمان کے وسیلے سے جو وعدے کے مطابق کہ جہاں 2 یا 4 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں حاضر ہوں گا. میرے فخر کو خداوند اپنے پاؤں تلے کچل دینا، اپنے جلال کو ظاہر کرنا اور اپنے فرزندوں پر اپنے روح کے وسیلے سے سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت دینا. میں گھٹوں اور آپ بڑھیں. آپ کی سلامتی ہم سب کے ساتھ یکساں ہو اور ہم اسی طرح خداوند کے درس کے تحت تمام جو وہ کتاب مقدس میں مرقوم ہے اس کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکیں. سب کے ساتھ ہو، خاص کر میرے ساتھ ہو کہ میں سچائی سے تیرے فرزندوں میں آپ ہی کے کلام کو پیش کر سکوں تاکہ آپ کا نام جلال پائے. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین. بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب دیکھ رہے تھے اور چند آیتیں کچھ باقی تھیں اور کچھ ہم دیکھ چکے تھے. اسی دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی گنتی کی کتاب اس کا 20واں باب ضرور پڑھا ہوگا، اور یہ صرف میری ہی ٹرانسلیشن یا میری ہی سمجھ کے مطابق نہیں، بلکہ خداوند نے یہاں پر ہر ایک کو سمجھ دی ہے، ہر ایک کو طاقت دی ہے، ہر ایک کو ہمت دی ہے. اسی ہمت اور طاقت کے وسیلہ سے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سچائی کے ساتھ پیش کریں. ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ اتنا فضل ہو جانے کے بعد بھی، اتنی مشکلوں کے بعد بھی، شیطان نے خداوند کے بندوں پر ایمان کے اس حصہ کو بڑھنے نہ دیا اور انسان کی چاہت کو مد نظر رکھ کر خداوند کی خلاف ورزی کی. انسان کی چاہت کو مد نظر رکھ کے ابلیس نے خداوند کے خلاف چلنے، ابھرنے اور حتیٰ کہ بات کرنے کی کوشش کی. تو یہی وجہ ہے کہ آج ابلیس ہماری چاہتوں کو ہی دیکھ کر کہ وہ کس طرف متوجہ ہوتی ہیں، اگر تو ہماری چاہت اس ایمان کے طور پر، اس ایمان کے لیے دکھ اٹھاتی، مصیبتیں ہوتی، تو ہم میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور ابلیس سمجھ جائے گا
اور وہ ہم سے دوروں اور کوسوں دور بھاگے گا، لیکن جب ہماری چاہت، ہمارے ارادے، ہمارے خیالات، ہمارا دل لگانا، دل پر چوٹ لگنا ایک ایشو بن جاتا ہے ان باتوں پر جن باتوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، یا میں زیادہ طاقتور ہوں، یا میں یہ کر سکتا ہوں، یا یہ میرا فائدہ ہے، تو وہاں پہ ابلیس اس وقت بھی ایسا کرتا آیا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں 19ویں باب تک، اور آئندہ بھی 20، 21، 22، حتیٰ کہ 25 باب تک ہم دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور وہ انہی کی چاہتوں سے خدا کی خلاف ورزی کراتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہوا اور آدم کی چاہت۔ تو آج ہم یہی دیکھتے ہیں جو کہ 20ویں باب میں ہم نے دیکھا، آج اس کی تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں تاکہ ہم 21واں باب جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، کیونکہ یہ کتاب مقدس، ہر کتاب، ہر باب، ہر آیت، ہر لفظ ایک دوسرے سے اتنا منسلک ہے کہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پڑتی، اور پھر بھی اگر مشکل ہے تو پھر نئے سرے سے ہمیں پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو روح پاک ہمیں اس ناسمجھی میں جو کہ لکھا گیا بڑے تفصیل سے اور آسانی سے بیان کیا گیا، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہمیں خداوند کے پلان کے مطابق قوت بخش سکتا ہے۔ سب سے ضروری بات جو ہم نے 20ویں آیت میں دیکھی، 20ویں باب میں دیکھی، کہ خداوند نے، دیکھیں بڑے غور سے سننے کی بات ہے، 7ویں اور 8ویں آیت ہے جو پڑھ چکے ہیں ہم، آج پھر میں اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، ضرور کتاب مقدس اگر آپ کے پاس ہے تو کھولیں، اگر نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے وہی کتاب میرے پاس ہے، مقدس کتاب کہنا چاہیے، اور وہی مقدس کتاب آپ کے پاس ہے، اور آپ نے پڑھی تھی، پڑھی ہے، اور پڑھو گے، کوئی فرق نہیں ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں اور جو آپ پڑھتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہٰذا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہو، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، کہ وہ اپنا پانی دے۔ پانی خدا کا ہے، خدا اسے حکم کرے گا تو چشمے پھوٹ اٹھیں گے، جیسے آج بھائی البرٹ نے کہا، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پانی اس کا ہے، زمین اس کی ہے، چٹان اس کی ہے، اور ہم نے دیکھا، خیر anyhow، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، اپنا پانی دے، پانی موجود ہے، چٹان سے نکالنے کی بات ہے، چٹان کو مارنے کی بات نہیں ہے، سب سے پہلی یہ بات ہے۔ اور اب اس میں بات آتی ہے لاٹھی کی، لاٹھی لے، پہلی بات، تو اور تیرا بھائی، 2 بات، جماعت کو اکٹھا کرنا، تیسری بات، اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہنا، چوتھی بات، اور 5ویں بات، اپنا پانی دے، جو خدا نے آلریڈی وہاں پہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے۔
क्यों नहीं जानते? किसी ने बताया नहीं। आवाम तो नहीं जानेगी, लेकिन लीडर जानते हैं कि कौन सी जगह ज्योग्राफी लिहाज से बेहतर है और कौन सी जगह में क्या चीज पाई जाती है। लेकिन चूंकि यहां पे ऐसे लीडर हैं, या ऐसा वक्त है, या ऐसे आलात हैं, या ऐसी दुश्वारियां हैं, या ऐसे मज़ाहिब हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से उन्हें ना पता चला, तो बताने वाला कौन है? बताने वाला वही बादशाह है जो सिर्फ उस जगह का बादशाह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात का बादशाह है। पूरी कायनात का उन्हें बादशाह बताता है कि वो पानी कहां पर है, आपने करना क्या है। ठीक है, आपने ये करना है कि उन सोतों को सिर्फ ओपन करना है, और जब उन सोतों को ओपन करेंगे आप, और वो चश्मा फूट पड़ेगा और वहां से पानी निकल आएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, उसमें ये है, देखते चलें कि लाठी जो खुदा की है वो बे आवाज है, चट्टान यसू है और उसकी कलीसिया है, पानी रूल कुदस है। रूल कुदस उस वक्त ऑलरेडी मौजूद था। वो कहां था? वो चट्टानों में था। चट्टान कौन है? यस्सु है, उसकी कलीसिया है। और लाठी खुदा की आवाज है, जिसने कहा था कि तुम कहो। ठीक है, कह ही दे तो मेरी रूह शफा पा जाएगी। कहो, उसका हुक्म मानना इस तरीके से वाजिब था। और निकालने का यह मकसद कि उन सोतों को, चाहे कोई छड़ी हो नरम या कोई ऐसी धात हो सख्त, कि उन सोतों को, चट्टान के अंदर जो मट्टी है, कोई ऐसे जो हैं जगह हैं, उनको सिर्फ ओपन कर दो और पानी निकल आएगा। लेकिन उन्होंने किया क्या? राइट, ये हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं। उन्होंने किया क्या? 9वीं आयत में लिखा है, चुनाचा मूसा ने खुदावंद के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। लाठी तो ले ली, यानी खुदा की आवाज ले ली। ठीक है, और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उनसे कहा, सुनो ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? पहली बात, कितना उल्टी उसका बयान है और कितना उल्टा उसका ना समझी है, जो अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं, जो खुदा को नापसंद है। जो बात कही गई है उसी के वसीले से हमें उसे बयान करना वाजिब है। क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान में से पानी निकाले? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला, और जमात ने उनके चौपाहों ने पिया। अगर फर्ज किया जैसे उसने खिलाफ वर्जी की खुदावंद की, खुदावंद ने कहा था कि कहो, उन्होंने मारा, पानी ना निकलता तो क्या होता? जनरली सवाल है। इसमें मोजिस का जो हाल है या मोजिस की इज्जत है, उसको धचका ना पहुंचता। धचका किसको पहुंचता? उस खुदा को जिन्होंने कहा तो कुछ और था, लेकिन किया गया कुछ और। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा अपनी इज्जत को बचाना अच्छी तरह से जानता है, और जब खुदा अपनी इज्जत को बचाता है तो जो वसीला पैदा करता है उसकी इज्जत को भी बहाल करता है, और जब उसकी इज्जत बहाल हो जाती है तो फिर खुदा का
جو بات ہے خدا کا انصاف جو ہے اسی بندے پر، کانسیکوینسز اسی بندے پر اتر آتے ہیں جس نے نافرمانی کی ہے. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ پانی تو نکل آیا. خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، خداوند اپنی عزت گوانا نہیں چاہتا ہے. کیوں لوگ کہیں کہ تمہارا خداوند نے یہ کام نہیں کیا؟ بات تو تم نے کی تھی لیکن یہ ہوا نہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہی دیکھا ہم نے کہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں ہم نے دیکھ لی. پر موسیٰ اور ہارون نے خداوند نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا اور بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچنے پاؤ گے. امپاسبل. دیٹس اینڈ. دیٹس اینڈ. ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی ہمارے درمیان میں بھی آج انجانے میں حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ وہ عمل ہے، وہ ایسا عمل ہے کہہ سکتے ہیں جو جان بوجھ کے کیا جائے. جو جان بوجھ کے کیا جائے وہ گناہ کہلاتا ہے. اور جان بوجھ کے کون سا گناہ؟ جو خدا کی ذات کو پہچانتے ہوئے بھی اس کے خلاف حکم عدولی کی جائے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے. انسان کا گناہ انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن روح کے خلاف اور خدا یسوع باپ کے خلاف، اس کے کلام کے خلاف اگر پراپر طریقے سے اس کی تشریح نہ کی گئی ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے ہارون ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے سیم النبی ہو، چاہے یرمیہ نبی ہو، جتنے بھی مثالیں لے لیں، بہت سے نام ہیں، کچھ نہیں بات بننے کی. اب کوئی عذر نہیں رہتا. عبرانیوں کی خطاب میں کہتے ہیں اب کوئی عذر نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے بیٹے سے، اور بیٹے نے ہر چیز ایگزیکٹلی ویسے ہی کر کے دکھائی ہے جیسے خدا باپ چاہتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور بڑی باتیں ہیں اس کو بیان کرنے میں، لیکن آئیں آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ بات تو ہو گئی، سب سے پہلے پھر بھی خدا ان کے ساتھ، خدا نے انہیں پانی پلایا اور جس کا نافرمانی کا خطا اس کے سپرد لگائی اور اپنی قوم کو آگے چلنے دیا. اور جب آگے قوم چلی تو یہ وہی شہر ہے آپ جانتے ہیں جس میں گندک کی آگ پھینکی گئی تھی. اور وہ شخص کون تھا جو وہاں پہ موجود تھا؟ کون بتائے گا؟ کون بولا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہی میں سننا چاہتا ہوں کہ جی بالکل بالکل ابراہیم کا بھتیجا لوط، وہ اس کے ساتھ گیا تھا لیکن علیحدہ ہوئے تھے. آپ سٹوری اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ کلام مقدس اول سے آخر تک ہمیں ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ ہمیں صرف پہچاننا ہے کہ اس چٹان میں جو وہ سوتوں کی جگہ جو بند کی گئی ہے، مٹی سے بند ہے، وہ ہم نے کیسے کھولنی ہے. ٹھیک ہے؟ بڑی نرم ہے مٹی، چٹان بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ جاتا. جیسے میں نے کہا کہ چٹان یسوع ہے، یسوع کو کوئی ڈنڈا نہیں مار سکتا. یا چٹان کلیسیا ہے،
उसको कोई डंडा नहीं मार सकता। ठीक है। अब वो जो नरम चीज है उससे, जिसे आप हाथ से भी कुदेरते हैं, अपना जिस्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जरिए हम खुदावंद की मोहब्बत में शामिल हो जाते हैं। अब ये वो जगह वही है, अदूम वही जगह है जहां पे इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम ने दरखास्त की थी लूत के लिए, अपने भतीजे के लिए। ठीक है। क्या कहलाई ये? इसराइल के क्या कहलाए, याकूब के क्या कहलाए? ये इब्राहिम की नस्ल से सारे आ रहे हैं। अदूम का इलाका जो है वो कैनान का इलाका है, और इसराइल का इलाका कोई इलाका नहीं है। दूसरे इलाके अदूम हो गया, हम आगे देखेंगे अमूरी हो गए, केनानी हो गए, ये सारे बेटे तो थे, लेकिन हुक्म अदूली की वजह से ये खुदावंद के उस अहद से खारिज हो गए हुए थे। अब इसराइल जो आया है वो याकूब है, और याकूब और इब्राहिम में और लूत में, हारून में, नाहूर में, जो लूत कबाब था नाहूर में, इन दोनों में आपस में रिश्ता क्या हुआ? इनमें रिश्ता हुआ भाईचारे का। लेकिन ये भाईचारे में खुदावंद को भूल चुके थे। इसराइल वाहिद कौम है भाइयों, उस वक्त भी और आज भी, और आइंदा आने जमाने में भी, क्योंकि यीशु ने कहा है ये दुनिया का बादशाह मैं नहीं हूं। तुम जानोगे कि मैं किस मुल्क का बादशाह हूं। और हमारा बादशाह कौन है? इसराइल का बादशाह कौन था? अदूम के जमाने में, अदूम के शहर में वहां के बादशाह थे। केनान के जमाने में, केनान भी एक लड़का था जो हाम का बेटा था, उसके भी बादशाह थे। अमूरियों के बादशाह थे, जो हम आगे 21वें बाब में पढ़ेंगे। तो इन इसराइलियों का कोई बादशाह नहीं है। इनका बादशाह कौन है? इनका बादशाह वो है जो कह देता है तो हो जाता है, सिर्फ कहने से। चाहे जमीन हो चाहे आसमान हो, वो सब का बादशाह है। अगर दुनिया ना माने तो दैट डिफरेंट स्टोरी। अगर मैं ना मानूं तो डिफरेंट स्टोरी है। अगर आप मानते हैं तो डिफरेंट स्टोरी है। राइट। अब आते हैं अदूम के। आप ये पढ़ा होगा हमने, और मैंने बयान भी किया था। मोस्टली हमने शुरू करना था 22 में, लेकिन थोड़ी सी मैं हिस्ट्री को मैं बताना चाहता था, ताकि जो स्टडी का एक तकाजा है उसको पूरा किया जाए। स्टडी ऐसे नहीं होती कि आपने पढ़ लिया घर में और किताब बंद कर दी और कह दीजिए मैंने स्टडी कर ली है। सुबह जाके मास्टर ने या उस्ताद ने पूछा कि यार पढ़ा था तो हुआ क्या था, इसमें लिखा क्या है? हाँ पास्टर जी मैंने पढ़ा तो था, लेकिन ये पता नहीं कि लिखा क्या था, किस्सा मुझे याद नहीं है। सारी रात पढ़ते रहे हीर ते रांझे का किस्सा। सुबह उठिया तो पूछा कि हीर कौन सी? कहंदा जी मैनू पता नहीं। रांझा कौन सी? जी मैनू नहीं पता। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। ये बातें नसीहत के लिए हैं, जो कि अदूम के बादशाह को इसराइल ने बयान किया कि देख भाई बड़ी मुश्किल है, मिस्रियों से हमारे खुदा ने फरिश्ते के जरिए निकाला। ये ऊपर लिखा हुआ है 14वीं 15वीं 16वीं आयत हत्ता कि 21वीं आयत तक। लेकिन अदूम ने क्या कहा? उसके अपने भाइयों ने, क्योंकि नहीं जानते, रिश्ता नहीं, एक दूसरे मिलाप नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं है। मेरे हालात कुछ और हैं, उसके हालात कुछ और हैं, हमारे एक दूसरे के ख्यालात नहीं। मैं इस तरफ जाता हूं, वो इस तरफ जाते हैं, और फिर कहते हैं हम ईमान हैं। हाउ कम? मैं कैसे यकीन कर लूं कि हम ईमान हैं?
جبکہ میرے ارادے اور ہیں، آپ کے ارادے اور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خاندان تو نہ ہوا نا، وہ تو خاندان نہ ہوا، وہ تو میں آ گیا۔ تو یہاں پہ ان میں والوں نے کہا کہ نہیں بھی نہیں، یہ تو جگہ میری ہے، آئی ایم سوری، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آئی ایون کین ناٹ الاؤ یور شیڈ، آپ کا سایہ بھی نہیں یہاں پڑنا چاہیے۔ بڑی مشکل ہو گئی، بہت مشکل ہوگی۔ خیر آئے، پہنچے، کہاں پہ پہنچے؟ کنعان کے ملک میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ 24 سے 27 تک کون بیٹا پڑھے گا؟ یہی ہم نے دیکھنا تھا، 24 سے بلکہ 29 تک پڑھ دیجئے، اور پھر ہم اس کو ختم کر کے، اگر میرے پاس ٹائم ہوا، میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، 5 منٹ ہیں صرف، کون پڑھے گا؟ ہاں 29 تک پڑھ دیجئے بیٹے۔ ہارون اپنے لوگوں میں جا ملا کہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہر وقت جس میں پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سوری، سو معذرت چاہتا ہوں، یہ ایکسپلینیشن ہو چکی، اور ادوم کا بھی ہم نے دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا۔ اب ہم نے 22 سے پڑھنا، 22 سے، سوری جی، 22 سے، یس، 20 چیپٹر 22 ورس۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم یہاں پہ ساری جماعت کا سے روانہ ہو کر وہ ایک پور پہنچی، خدا نے کوئی پور پر جو ادھر کی سرحد سے ملا ہوا تھا، موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، ہر وقت جس پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا، سو تو ہارون اور اس کے بیٹے ناصر کو اپنے ساتھ لے کر گھوڑے کے اوپر آ جائے اور ہارون کے لباس کو ناصر کو پہنائے، کیونکہ ہارون وہی مکان پا کر اپنے لوگوں میں جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے خدا کے کلام کرنا کیا، اور وہ ساری جماعت اور اپنے سامنے گھوڑے کے اوپر چڑھ گئے۔ موسیٰ نے ہارون کے پاس بات کر اس کے بیٹے ناصر نے پیمانے اور ہارون نے پہاڑ کی چوٹی پر خط کیے۔ تب موسیٰ اور ہارون پہاڑ پر سے اتر آئے، جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے مقام لائے، اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر تھینک یو بیٹے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پڑھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں ہے ٹرانسفارمیشن، مائگریشن، ٹرانسفارمیشن، ٹرانسفر کرنا ان لاز کو، ان اصولوں کو، ان قانونوں کو، کس میں؟ جو ینگ ہیں، جو آگے 20 سال تک اور چل سکتے ہیں، 30 سال کا سفر ادا کر کے آ چکے ہیں، ایگزیکٹلی کنعان کے بارڈر کے پاس ہیں۔ کنعان کا جو بارڈر ہے وہ ادوم کے شہر سے شروع ہوتا ہے اور آگے پھر یرو کی دیوار ہے، اور یرو کی دیوار کے بعد گلیل کا شہر ہے، اور گلیل کے شہر کے بعد جو ہے تقریباً 11 میل تک یروشلم ہے۔ تو یہ باتیں آہستہ آہستہ انسان کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ مائگریشن اور ٹرانسفارمیشن ہوئی، ہو سکتا ہے کہ ہارون تھک گیا ہو، حالانکہ موسیٰ کا چھوٹا بھائی کہہ لیں، اب تھک گیا ہے
اور تھکنے کے باوجود اس کی خداوند جو ہے وہ طاقت کو سمجھتے ہوئے، اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے، اس کی طبیعت کو سمجھتے ہوئے اس آدمی کے حوالے کرتا ہے جس کا نام الیعزر ہے۔ الیعزر ہارون کا بیٹا جو ینگ ہے، ینگ میں کرتا ہے، اور اسے مخصوص کرواتا ہے موسیٰ سے۔ اور اس طرح ہم میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہم اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری یاداشت کم ہو جاتی ہے، تو خداوند کا پاک روح جو بہت مضبوط ہے، پائیدار ہے، خداوند دوسروں میں، جوانوں میں مائیگریٹ کرتا ہے۔ اس لیے جوانوں کو تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، اگر وہ اچھے عقل مند اور خداوند کے ساتھ چلنے والے بزرگ کے ساتھ چلیں گے، تو وہ وہی حاصل کریں گے جو اس بزرگ نے حاصل کیا۔ اور اگر وہ کسی ایسے بزرگ کے پاس جائیں گے جسے کچھ پتہ نہیں، تو ظاہر ہے جوان جو ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں سوچنا کیا ہے؟ آج ہمیں یہ بات کا پتہ چلا، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہم دیکھیں گے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، 21واں باب ہم کل اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ یہ 20واں باب جو مکمل نہیں ہوا تھا، آج ہم نے اس میں دیکھا کہ بڑوں نے کیا کیا، لیکن جب بڑوں نے کیا کیا ہے کہ اسی کے کانسیکوینسز کی ان کو سزا جو ملی ہے، اور وہ کس کے لیے ملی ہے کہ ان کے خدا کے فرزند وہ ہیں جو یا تو نہیں جانتے اور خدا کے مقدسوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ بھی خدا کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو جان بوجھ کر نہیں چلنا چاہتا اسے خدا فرزند نہیں کہتا، جو چلنا چاہتے ہیں خدا انہیں فرزند کہتا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا، ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرا یہ بات ہوئی کہ ایک وہ بھی بھائی ہیں اسرائیل کے، ادوم ایک بیٹا تھا کنعان کا ہی، کنعان خود ایک بیٹا تھا حام کا، اور حام خود ایک بیٹا تھا نوح کا۔ نوح کو 5واں باب اس کی 29 آیت میں یہی مقرر کیا تھا کہ یہ اسرائیل کی یا انسان کی، اس وقت تو اسرائیل قوم ہے ہی نہیں تھی، اس وقت تو جو تھے، جو ابر تھے، عبرانی تھے، وہ حام کی وہ سیم کی اولاد سے تھے، اور حام کی اولاد سے کین، مصر، ادوم، اموری، کنانی، یہ سارے اس کے تھے۔ اب حام نے یا حام کے بیٹے نے نوح کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اور نوح نے اسے جو لعنت بخشی تھی، وہ لعنت اس سارے سلسلے میں چلی آتی ہے، اور یہاں تک کہ جب موسیٰ آ گیا ہے تو وہی ادوم جس کے بیٹے پر اس کا نام شہر ہے، وہاں کا ایک بادشاہ ہے، وہ اسرائیل کا بیسکلی بھائی ہی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ساتھ نہیں چلتا، بلکہ اس کے پاس جو ہے وہ بھی دینے سے انکار کرتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ خدا نے کہا ہے کہ اپنوں کے ساتھ تو ساری محبت کرتے ہیں، کسی غیر کو اپنا بنا کے دیکھو تو پھر مزہ ہے۔ یہ بات ہے، خداوند نے ہر بات کو، یسوع نے ہر بات کو، ہمارے باپ نے، ہمارے بادشاہ نے، یسوع نے ہر بات کو جو پرانے عہد نامے میں مقرر تھی، قائم کی گئی تھی، اس کو خداوند کی مرضی میں پورا کیا، اور اتنا زیادہ کیا کہ اپنی جان تک دینے میں گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے بھائیوں کی پہچان۔ یہاں پہ بھائیوں کی پہچان دیکھیں، اور جو 7 بھائی چلتے ہیں ان کی پہچان دیکھیں، اور آگے پھر جب ہم نے یہ نصیحت حاصل کی کہ میرا بھی وہ وقت آنے والا ہے، ہم میں سے بہت ایسے بھائی ہیں، وادی صاحبان ہیں، ان کا بھی وقت آنے والا ہے، تو ان کو یا مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلام کا وہ جلد از جلد اپنے جوانوں میں
सच्चाई पेश कर देनी है ताकि वो सच्चाई का लबादा ओढ़ कर और ज्यादा जब हम नहीं होंगे तो उनमें मुंतकिल करना पड़े। यह खुदा करेगा। लेकिन उस चट्टान में जो सुराख बंद हैं उसको मारना नहीं है, चट्टान को मारना नहीं है। जो सुराख बंद है उन्हें कैसे खोलेंगे हम? आजिजी के साथ, सोबर होने के साथ। तो देखो फिर कभी भी नहीं हो सकता कि खुदावंद इसी कलाम को नए अहदनामे में जब पेश करता है तो वो किस तरह करता है, पुराने अहदनामे में किस तरह किया है, नए अहदनामे में किस। सिर्फ इतनी सी बात है। ये है हमारे 3 जो है मेजर ऑब्जेक्ट जिन पर हमने हमेशा तक गौर खोज करना है। आगे फिर बादशाहों की बातें चलती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। ज़रूर पढ़ के आइएगा 21वां बाब। खुदावंद आपको और मुझे और मेरे ख़ानदान को हमेशा बरकतों से माला माल करे। आमीन। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सुनेगा तो नाज़ा मेरे ख्याल होता है। जी जी भाई, हम यीशु का शुक्रगुजार करते हैं, खुदा बाप का शुक्रगुजार करते हैं इस बड़े फजल और रहम के लिए कि खुदा ने हमारे कानों को खोला और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ मांगते हैं इस कलाम के बीज को हमारी जिंदगियों में तरोताज़ा करे और ये बीज जो है तनावर दरख्त बने। मैं नुमाइंदे से गुजारिश करूँगा अगर हमारे साथ रेवरेंड इकबाल साहब मौजूद हैं तो वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। शायद उनके तक आवाज नहीं पहुंची तो मैं गुजारिश करूंगा भाई मुबारक जोधा से वो दुआ में रहना। आज का जो खुदा बाप प्यारा और कलाम खुदा बाप हम तक पहुंचा, इस कलाम के लिए तेरा दिल की तरह शुक्र करते हैं। और हम सब ने तेरे कलाम से बहुत बहुत बरकत पाई है खुदा बाप। इस कलाम के वसीले से जो भी खुदा बाप हमारी खुदाइयाँ हैं खुदा बाप वो दूर हों और हमारे दिलों को खुदा बाप साफ और शफाफ कर, ताकि हम पूरी तरह से तेरे कलाम को अपने दिल में बिठा सकें खुदा बाप और तेरे हुक्मों पर अमल कर सकें। ऐ खुदा बाप, आज इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और अपने पाशा साहबान के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने ये कलाम हम तक पहुंचाया। तेरा शुक्र हुआ, तेरी तारीफ हो हमेशा हमेशा के लिए। जो मांगना भूल गया खुदा बाप तेरे पास कबूल फरमा और बड़ी बरकत एक एक को बड़ी बरकत। मेरी मिन्नत को सुन कबूल कर। अब